بہویں آج کل ساسوں کو بالکل ہی لفٹ کرانا چھوڑ رہی ہیں. ساسیں بھی ظلم کرتی ہیں مگر بہویں بھی کوئی اتنی نیک نہیں ہے. ساسیں بھی ظلم کر رہی ہیں لیکن بہو بھی یہ نہیں کہ چلو یار میں آئی ہوں تو میرے میاں کی ماں ہے تو تھوڑا سا اپنی ماں جیسا تھوڑا سا سمجھ لوں. کبھی کبھار ساس کو غصہ آئے تو چپ کر کے برداشت کر لوں کہ بڑے ہیں, بڑوں کا اسلام میں کیا ہے. بس ایک مسئلہ یاد کیا ہوا ہے کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب نہیں. یہ مسئلہ جو ہے نا, جیسے ہی آپ کے بیٹے کی شادی ہونے لگے اس کے ماتھے پہ لکھ کے لگا دیا کہ بیٹا تم جو بہو لے کر آ رہے ہو پہلی بات الگ رہے گی, ساس کے ساتھ رہنا واجب نہیں ہے. نمبر 2, میں اگر کبھی پانی کا پوچھوں گی تو مجھے میری رائٹنگ میں یہ مسئلہ بتائے گی کہ بہو پر ساس کی خدمت واجب. تو سوچو اس ساس پر اس ماں پہ آرے چلیں گے نا دل پہ, جس نے بیٹے کو پال پوس کے بڑا کیا ہے اور اس کی بیوی ایسے ٹھینگا دکھا رہی ہے اس کو, وہ کہہ رہی ہے بیٹا تھوڑی سی کچھ تو کر لو میرے لیے, کچھ تھوڑا سا آج تم کھانا پکا لو, آج میرے سے پاؤں دبا دو, کہیں گے بہو پر ساس کی خدمت واجب. ہاں یہ ظلم ہے کہ بہو کو بالکل اس کو نچوڑ دینا, اس کو نوکر بنا کے رکھنا, وہ ریموٹ کنٹرول کی طرح وہ سارا دن چلتی رہے, 18 روٹیاں پکوا رہے ہیں, یہ ظلم ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن بالکل آپ کسی فیملی میں آئے ہو تو فیملی کی بھی تو کچھ تمیز اور آداب ہوا کرتے ہیں. اکٹھے جوائنٹ فیملی میں رہنے کے کچھ طور طریقے ہوتے ہیں. خاندانی لوگوں میں جو خاندانی نہیں ہوتے ان میں کوئی طریقہ نہیں ہے, ان میں ہر آدمی افضل طریقے سے رہتا ہے. کیوں مولوی صاحب آپ پشتو ہیں نا, جو خاندانی لوگ ہیں وہ افضل طریقے سے تو نہیں رہتے نا, ان کا تو اپنا ایک نظام ہوتا ہے نا. آپ کے خاندان میں کیا یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بھائی شادی کرتے ہیں اس افضل طریقے سے رہے گا, افضل طریقہ نہیں ہوتا. ہر آدمی کا افضل طریقہ خاندان کا ایک مستقل ایک رواج ہوتا ہے. بھائی ہمارے خاندان میں ایسے, تو آپ کو اس خاندان کے لحاظ سے چلنا پڑے گا کیونکہ آپ اس خاندان میں آئیے. تو اس خاندان کی جو پرمپرا ہے جب تک شریعت کے خلاف نہ ہو تو آپ کو اس پرمپرا کا خیال بولو بھائی کرنا پڑے گا. شریعت نے اس بارے میں کوئی لگا بندہ ضابطہ نہیں بنایا, شریعت کا معاشرہ بالمعروف عرف کے مطابق چلنا, اس کے مطابق. ہاں وہ عرف اگر ظلم پر مبنی ہے, اس میں اگر بہو سے 18 روٹیاں پکوائی جا رہی ہیں, ایک صاحب ہے کہ میری بیوی سے میرے ابا میری اماں 18 روٹیاں پکواتی ہیں ایک ٹائم پہ, دوپہر بھی 18 شام بھی 18. میں نے کہا 18 بندے ہیں گھر میں, کہہ رہے نہیں مزدوروں کے لیے بھی بلانے کے. میں نے کہا بھائی جان یہ کیا ہے, یہ سوچو ابھی چلو ہو گیا مہمان آ رہے ہیں لیکن بولو اتنا تو یہ تو زیادہ ہوئی نا. ایسا ظلم ہو رہا ہو تو ایک الگ بات ہے, لیکن بالکل ہاتھ کھینچ لینا یہ غلط ہے بھائی. یہ خاندانی لوگوں میں ایسا نہیں ہوتا. اس پر میرا ایک بیان ہے کہ کیا بہو پر ساس کی خدمت واجب ہے, تو اس پر میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں پورا ایک مدلل بیان کے یوٹیوب پہ سرچ کریں گے آ جائے گا. لیکن میں پھر کہتا ہوں کہ ساسیں اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں. ساس 2 کام کر لینا تو گھر جنت بن جائے. نمبر 1 یہ تانے نہ دیا کریں. بہو نے کوئی الٹی چیز پکا دی تو محبت سے سمجھائے ماشاء اللہ بڑی پیاری چیز بنائی ہے, اگر تھوڑا سا نمک اور کم کر لو تو اس میں مزہ دوبالا ہو جائے. یہ جو تم نے گوشت گلایا ہے دیسی مرغے کا, بیٹا یہ بڑا پیارا گوشت گلایا ہے تم نے, تھوڑی دیر اور چولہے پہ پکتی تو اور مکھن جیسا ہو جاتا. یہ اسٹائل بات کرنے کا ساسوں کا نہیں. ساس کا اسٹائل بتاؤں کیسا ہو, گوشت گلا گلا نہیں کچا رہ گیا تو باپ ان کے مطلب ماں باپ نے کھانا پکانا نہیں سکھایا ہے. تمہیں تمہاری ماں نے روٹی پکانا نہیں سکھایا, بول کے بھی گئی تھی جلا دی. تو جب اس طرح کے طنز ہوتے ہیں, پڑی ہوئی سوتی رہتی تمہارے باپ نے تمہیں سکھایا نہیں, ڈائریکٹ ماں باپ پر آ کے تانے, تو اس کے دل میں نفرت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ اسے پتا یہ میری حقیقی ماں نہیں ہے, تمیز سے چلے گی تو ہم بھی تمیز سے چلیں گے بھائی. تمیز سے ہی تو, محبت سے تو بات کرو, طنز تو نہ کرو, تانے تو نہ کرو. دوسرا اس پر اس کے بوجھ سے زیادہ کام نہ ڈالو. کام لیا جائے, گھر میں فارغ نہیں کسی کو بیٹھے. جوائنٹ فیملی میں ہے تو سب کو مشترک رہنا ہے, کچھ نہ کچھ ہلنا جلنا ہے. پیڑے کھانے کے لیے کوئی بھی نہیں آیا. آپ کا میاں بھی تو اتنی خدمت کر رہے ہیں نا, گھر میں لا کے پھل بھی, یہ چیزیں اس پر واجب تھوڑی ہے, لیکن اخلاقی ذمہ داری ہے. پھل کھلانا شوہر پر واجب نہیں ہے, اخلاقی ذمہ داری ہے. علاج کرنا شوہر پر واجب نہیں ہے. پتہ ہے آپ کو, علاج کرنا, بیوی بیمار ہو جائے بیوی کا علاج شوہر پہ واجب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ خود بیمار ہو جاتے ہو تو اپنا علاج واجب نہیں ہے, تو بیوی کا کہاں سے واجب ہوگا. پرہیز واجب ہے. بیوی کو نزلہ ہو گیا تو شوہر پرہیز کرا سکتا ہے, ٹھنڈے پانی سے پرہیز, آئس کریم سے پرہیز, ٹھیک کھاؤ. لیکن غیر اخلاقی حرکت ہے نا علاج نہ کرانا, وہ بیچاری کہاں جائے گی علاج کے لیے. تو جیسے شوہر کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ خود بیمار ہو تو اپنا بھی علاج کرو, بیوی بیمار ہو جائے تو اس کا بھی علاج کرو. جب وہ اپنی اخلاقی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو ساس کی خدمت, گھر میں سب کے ساتھ مشترکہ رہنا, یہ بھی آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ یہ اخلاقی, اس میں شریعت نے پابندی نہیں لگائی بلکہ ترغیب دی ہے, اخلاقیات کا تقاضا ہے. دیکھو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا تھا یا طلاق ہو گئی تھی, تو حضرت جابر بن عبداللہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں. حضرت جابر بن عبداللہ نے شادی کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اے جابر تم نے کس سے شادی کی ہے, بیوہ سے یا کنواری سے؟ حضرت جابر نے کہا یا رسول اللہ بیوہ عورت سے شادی کی, بڑی عمر کی عورت. آپ نے فرمایا کنواری جوان سے کرتے نکاح, تم بھی دل بہلاتے اس سے, وہ بھی تمہارے ساتھ دل بہلاتی, بیوہ سے کیوں کر لی؟ ایک مزاج ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں, میں ان کی دیکھ بھال کے لیے انہیں جیسی لے آؤں, اس کو تو خود سنبھالنا پڑے گا نا, کم عمر ہوگی تو.
تو میرا مقصد کیا تھا نکاح کے لیے، اپنی چھوٹی بہنوں کے لیے کوئی گھر میں ماں جیسی بھی کوئی مل جائے، تو اس لیے میں نے بڑی عمر کی عورت سے کی. تو اس سے کیا پتہ چلا نکاح بعض دفعہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ بھائی گھر میں سنبھالنے کے لیے کوئی عورت آ جائے. اب جابر بن عبداللہ کی زوجہ آتی اور کہتی میرے ذمے تمہاری چھوٹی بہنوں کی خدمت نہیں، مجھے الگ گھر لے کے دو، تو ان کا تو نکاح کا سارا مقصد ہی کیا ہو جاتا، بہت ہو جاتا. تو اس سے پتہ چلا ہے کہ نکاح کے بہت سارے مقاصد ہیں. ایک مقصد یہ بھی ہے کہ کوئی بیوی سے دل لگی کی جائے، ایک مقصد یہ بھی ہے کہ گھر میں کوئی کام کاج کے لیے، کوئی گھر کی رکھوالی کے لیے، اور گھر میں ماں باپ کی خدمت کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر میں فیملی کو بڑا کرنے کے لیے کہ ہمارے گھر کے افراد بڑھ جائیں، اس کے لیے بھی نکاح کیا جاتا ہے. اب جناب وہ آپ نے نکاح کیا اتنے سارے وہ بیگم صاحب آتے کہیں گے کہ مجھے میرے ذمہ تو کوئی واجب نہیں ہے، مسئلے کی روح سے تو واجب نہیں ہے، لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی بہت ساری اس کا خاندان ٹوٹیں گے. نہ اس کو چاہیے کہ ظلم کرے اور اس پر اس کے بوجھ، ظلم کا مطلب تانے نہ دیا کرے، ہم ہمیں بیٹے کے کان بھروں کے خلاف نہ بھرا کرے، غلطیوں کو جیسے اپنی بیٹیوں کو نظر انداز کرتے ہیں. دوسرا اس کی حیثیت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہ ڈالے، کبھی وہ کام سے منع کر دے تو اس کو یہ حق بھی ہونا چاہیے. بعض دفعہ بھائی موڈ نہیں ہے، طبیعت سیٹ نہیں ہے، آج میرا طبیعت خراب، تو اس کی میڈیکل سرٹیفکیٹ نہ مانگے اس کے ساتھ کہ آج آپ کے جو سر میں درد ہے تو ہو جاتا ہے. بعض دفعہ ہو جاتا ہے، ہمارے ساتھ بھی تو ہو جاتے ہیں نا، اچھے والے بیٹھے موڈ آف ہو جاتا ہے، کوئی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، آج کی نہیں نیند بعض دفعہ زیادہ آتی ہے، تھکاوٹ اتنی ہوتی ہے کہ اٹھا نہیں جاتا، سانس آ کے بندے پڑی ہوئی ہے، پولیس بلانی پڑے گی اٹھانے کے لیے. کبھی کبھار سونے دو بھائی، سوتوں کو اٹھانا اچھا کام نہیں. آج آپ کچن میں چلے جاؤ، تھوڑا سا کر لو. اور بیٹے کو بھی چاہیے کہ بیوی اگر ماں کی زیادہ خدمت نہیں کر رہی، اس کو محبت سے سمجھائے، نہیں کر رہی تو ماں بھاڑ کے بجائے خود اماں کی خدمت کرنا چاہیے. تو بیوی غیرت مند ہوگی تو اس کو کچھ شرم آئے، خود خدمت کرے، بولے بھائی کوئی بات نہیں، دیکھو اب میں اس عمر میں تو اماں کو کچن میں نہیں دیکھ سکتا، بیگم میں بھی اماں کی عمر اتنی ہو گئی ہے اور گھر میں اتنی بہویں پڑی ہوئی ہیں اور اماں ہماری کچن سنبھالے، کپڑے بھی دھوئے، تو اب یہ سعادت کس کے حصے میں آئے گی؟ میرے حصے. جب بیوی اپنی میاں کو دیکھے گی وہ پجامے دھو رہا ہے بیٹھ کے، تو خود اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی. اس کو شرم اس لیے نہیں آتی کہ میاں صاحب کو نصیحتوں کے علاوہ کوئی کام نہیں، کام یہ اپنی ماں کا یہ کھیلے کا بھی نہیں کرتے. اس کو پتہ ہے یہ اس کو ماں کی قدر ہوتی تو کبھی خود بھی تھوڑا سا ہلتا نا، ہلتا ہی نہیں ہے اپنی جگہ سے، تو اس کو ماں کی قدر نہیں ہے. اس کو مجھ پہ روب جمانے کا، بولو بھائی چودراہٹ کا شوق ہے، چودراہٹ کے لیے اور کوئی ذریعہ مل نہیں رہا تھا، تو اب ماں کے عنوان سے جو ہے نا مجھ پہ روب جمانا چاہتا ہے. خود چائے پلا دے ماں کو، خدمت کریں گے تو زیادہ ثواب ہے، بڑی سعادت کی بات. وہ خدمتیں جو مرد کر نہیں سکتے، جس میں مرد کے لیے ناممکن ہے، حیا اور بعض دفعہ ایسے استنجا کرانا یا ایسا، وہ پھر آپ کہتے ہیں بھائی بہو سے کسی کر لو تو بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ، اور اس کے بدلے میں پھر اس کو کچھ نوازیں بھی، اضافی بھی. خیال کریں یار یہ میری ماں کی خدمت کرتی ہے، کوئی بات نہیں، اس دفعہ میں تمہیں کی ذرا زیادہ دوں گا، اور پھر انشاءاللہ ہم جو ہے وہ سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے بھی انشاءاللہ جائیں گے. نہیں تو جتنی اللہ نے جیب میں گنجائش دی، انڈا پور گھوم کے آ جائیں، کہیں بھی جائیں، کچھ تھوڑا سا وہ دکھائیں، اپریشیٹ کریں. یہ دو چار چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، اگر ہوں تو گھر کیا بن جائے گا جنت. ورنہ وہی انگریزوں کی طرح ہو رہا ہے، شادی ہو گئی بیوی گھر میں نہیں ہوٹل میں آ. گھر تو وہی ہوتا ہے جس میں کوئی بوڑھا تو ہو، جس گھر میں بوڑھا نہیں ہے وہ گھر گھر نہیں ہے، وہ تو ہوٹل ہے. تو ہوٹل ہے، گھر تھوڑی ہے. اتنا دل چاہتا ہے، ہمارا بھی دل چاہتا ہے کہ کاش ہماری والدہ، ہماری دادی دادا زندہ ہوتے، کچھ تھوڑا سا ڈانٹتے، کچھ نصیحت کرتے، کچھ تھوڑی سی کھاد پلاتے. گھر میں کوئی بوڑھا نہیں ہے، کوئی نصیحت کرنے والا نہیں، کوئی ہوتا جس کے ہم تھوڑی جھاڑ سن کے برداشت کرتے، اس کے پاؤں دباتے، اس سے دعائیں لیتے. کوئی کتنی بڑی نعمت ہے گھر میں بوڑھے کا وجود. آج کیسی زندگی گزر رہی ہے، گھر میں بوڑھا برداشت نہیں ہو رہا، برداشت نہیں. بس الگ ہو جاؤ، بس الگ ہو جاؤ، بس الگ ہو جاؤ. اگر آپ کی اولاد ہوتی ہے تو کیسی محبت سے دادا دادی نانا نانی اس کو پالتے ہیں، وہ ایک الگ لطف ہے. گھر میں اگر آپ کے بڑے نہیں ہیں تو آپ باپ ہو، دادا کا مزہ بچوں کو ملتا ہی نہیں ہے. نہ نانا کی محبت ملتی ہے، نہ دادا کی محبت. آدھی کام تو دادا دادی نانا نانی بچوں کا کر لیتے ہیں ان کو پالنے میں. تو سارا سیٹ اپ مغربی کلچر کی وجہ سے برباد ہو رہا ہے. سب سے پہلے اپنا عقیدہ درست. اسلام کیا کہتا ہے؟ جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں اس کا شکر ادا کرو. تو شکر میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جس نے دی ہے مانو کہ وہی دینے کے قابل ہے، اس کے علاوہ کسی کو دینے کا اختیار نہیں ہے. اس لیے اسلام میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ شرک. وَمَن يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، جو اللہ کے سوا کسی کو پکارے گا تو اللہ کہتے ہیں اس کا حساب کس کے ذمے ہے؟ میرے ذمے، میں نہیں چھوڑوں گا اس کو. اس لیے ہم نعرہ صرف یا اللہ مدد، یا رسول اللہ مدد کا نعرہ بولتے کیوں نہیں لگے گا. یا علی مدد بولو نا، نہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں
اور صرف تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ اللہ نے جب ہمیں بنایا تھا پانی سے، اس بنانے میں کوئی پیغمبر کوئی فرشتہ اللہ کے ساتھ شریک نہیں تھا۔ اللہ کہتے ہیں جب میں خود مختار ہوں، میں نے بنایا، تو ضرورتوں میں پکارو گے بھی کسے؟ صرف مجھے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی اختیارات دے رکھے ہیں، اللہ کے دینے سے پیغمبر کے پاس بھی اختیارات آ گئے۔ اللہ قرآن میں جگہ جگہ اس شرک کی نفی کرتا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا، نہ پیغمبر کو نہ کسی ولی کو۔ معجزے جو پیغمبروں سے صادر ہوتے ہیں وہ پیغمبروں سے نہیں ہوتے، وہ اصل میں کس سے ہوتے ہیں؟ اللہ سے ہوتے ہیں۔ اللہ نے کسی پیغمبر کو اختیار نہیں دیا کہ جب چاہے چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، نہ، جب اللہ نے چاہا پیغمبر پہ وحی نازل کی کہ اے نبی آپ چاند کی طرف اشارہ کریں، میں اپنی قدرت سے چاند کے 2 ٹکڑے کر دوں گا۔ نبی نے اشارہ کیا، اللہ نے ٹکڑے کر دیے۔ تو یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ پھر جوڑنے والا بھی کون چاند کو دوبارہ؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ لاٹھی زمین پہ ڈالو، میں سانپ بنا دوں گا۔ حضرت موسیٰ کو اللہ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ جب چاہو آپ لاٹھی کو سانپ بنا دو۔ اگر اللہ نے یہ اختیار دیا ہوتا تو موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی زمین پہ ڈالی تھی پہلی دفعہ اور وہ سانپ بنی تھی تو موسیٰ علیہ السلام خوف سے بھاگتے نہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا، اتنا خوفزدہ ہو گئے اس سانپ سے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ اقبل، اے موسیٰ واپس پلٹ اور اس کو ہاتھ میں پکڑ لے۔ سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَىٰ، جس خدا نے اس لاٹھی کو سانپ بنایا ہے وہی رب اس سانپ کو دوبارہ لاٹھی بنا دے گا۔ پتا چلا کہ بھائی موسیٰ نہ لاٹھی کو سانپ بنا سکتے تھے، نہ سانپ کو ریورس کر کے دوبارہ لاٹھی بنا سکتے تھے۔ یہ سارے کام کون کر رہا تھا؟ اللہ کر رہا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جب دریا کے کنارے، پانی کے کنارے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور پریشان کہ پیچھے فرعون کا لشکر، آگے دریا، بنی اسرائیل نے پوچھا انا لمدرکون، اے موسیٰ مر گئے، آج تو ہم مر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ نہیں مرے، بلکہ میں لاٹھی ابھی ڈالوں گا، پانی پہ ماروں گا اور اپنی طاقت سے پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کر دوں گا۔ نہ 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 نہ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کلا، جس اللہ نے اتنی مدد کی ہے آج دوبارہ وہ مدد کرے گا۔ کرے گا کیسے یہ مجھے معلوم نہیں ہے، مدد ضرور آئے گی، یہ نہیں پتا کیسے آئے گی۔ ان معی ربی، میرے ساتھ رب ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ کو کہا کہ لاٹھی پانی پہ مار، فانفلق فکان کل فرق کالطود العظیم، اللہ نے اپنی قدرت سے اس پانی کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا۔ تو یہ سارے کام کون کر رہا ہے میرے بھائی؟ اللہ۔ تو پیغمبروں کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے، فرشتوں کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ آپ کو لوگ شرک پہ ابھاریں گے، بولیں گے لو بھیا مفتی صاحب اوٹ پٹانگ باتیں کر کے جا رہے ہیں، بارش برسانے کے فرشتے الگ ہیں، موت کا فرشتہ الگ ہے بھائی۔ تو جب موت دینے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، بارش برسانے کا اختیار فرشتے کے پاس ہے، تو کیا پیغمبروں کے پاس اولاد دینے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ بیڑی بنانے کا اختیار نہیں ہو سکتا؟ نہ نہ نہ، موت کا اختیار فرشتے کے پاس نہیں ہے۔ موت، روح نکالنے کا کام فرشتے سے لیا جاتا ہے، اختیارات فرشتے کو نہیں دیے جاتے۔ اس کی مثال ایسے ہے، میرے ہاتھ میں قلم ہے، آپ مجھے کہتے ہیں مفتی صاحب اس پہ سائن کر دیں، میں قلم سے سائن کرتا ہوں۔ آپ کہتے ہیں لے بھائی مفتی صاحب نے قلم سے سائن کا کام لیا ہے، لہذا قلم کے پاس یہ اختیارات ہے کہ وہ سائن کر سکتا ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ وہ پین مجھ سے لے لیا اور کہا آئندہ کبھی سائن کروانا ہوا تو چونکہ آپ قلم سے سائن کرواتے ہیں لہذا میں ڈائریکٹ قلم سے کہہ دیا کروں گا کہ وہ سائن کر دے۔ میں کیا کہوں گا میرے بھائی، قلم کے پاس نہ میرا نام لکھنے کا اختیار، نہ قلم کے پاس ایک تحریر لکھنے کا اختیار۔ قلم کا کام ہے جیسا جیسا میں اس کو جہاں جہاں گھماؤں گا اسی حساب سے وہ گھومے گا۔ تو اللہ میاں نے بھی موت کے فرشتے کو گچی سے پکڑا ہوا ہے اور بولا ہوا ہے کہ جیسے جیسے میں تجھ سے کام لوں گا اس طریقے سے تو روح قبض کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہم موت اور حیات کی دعا کبھی فرشتے سے نہیں مانگتے، کبھی ہم یہ نہیں کہتے اے اسرافیل، اے موت کے فرشتے کائنڈلی تھوڑی سی مجھے 1 سال کے لیے مہلت دے دے۔ ہمیں پتہ ہے یہ فرشتے کے پاس اختیارات نہیں ہے۔ ہم دعائیں کس سے مانگتے ہیں بھائی؟ اللہ سے۔ اے اللہ ابھی اس نے دوسری شادی کرنی ہے، ابھی 4 کرنی ہے، اے اللہ اس کو تھوڑی زندگی مزید دے دے، کرنے کے بعد اس نے ویسے ہی مر جانا ہے تھوڑے دنوں میں، ابھی کیا کر دے، اس کو اختیارات دے دے، ابھی تھوڑی سی مہلت دے دے۔ تو بھائی اللہ فرشتوں سے کام لیتا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ فرشتوں کے پاس اختیارات آ گئے ہیں۔ اللہ نے خضر علیہ السلام سے بھی کچھ کام لیے، اختیارات خضر علیہ السلام کو بھی نہیں دیے۔ تو نہ اختیارات پیغمبروں کے پاس نہ فرشتوں کے پاس، یہ سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس۔ ایک اور طریقے سے لوگ دھوکہ دیتے ہیں، بولتے ہیں لوگ بھائی یہ وہابڑے، وہابیوں کی سپرلیٹو ڈگری ہے وہابڑے، کہتے ہیں یہ وہابڑے عجیب بات کرتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، جب ان کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے پولیس سے مدد مانگتے ہیں کہ نہیں مانگتے؟ ہے بھائی
یہ پولیس سے مدد مانگتے ہیں. واہ, پولیس سے مدد مانگنا جائز اور نبی سے مدد مانگنا جائز نہیں ہے. معاذ اللہ, انہوں نے تو نبی کا مقام پولیس سے بھی گھٹا دیا. بھائی جان, آپ بحث کو خلط مل کر رہے ہو. مدد دو طرح کی ہوتی ہے, ایک اسباب کے تحت اور ایک اسباب سے ہٹ کے. جب پولیس سے ہم مدد مانگتے ہیں تو وہ سائنٹیفک لاجک ہوتی ہے. فون کرو گے آپ, وہ گاڑی میں بیٹھ کے چلتے ہوئے آئیں گے, سائنسی اسباب اختیار کریں گے. اسباب کے اندر جو مدد مانگی جاتی ہے وہ شرک نہیں ہے, وہ تو ہم صبح شام ایک دوسرے سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں. وہ مدد مانگنا شرک ہے جو اسباب سے ہٹ کر, اللہ کوئی سبب نہ بھی ہو تو بھی کام کر سکتا ہے. ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا, زندہ رہنے کی کوئی سائنٹیفک لاجک ہے؟ کوئی سائنسدان مانے گا نہ, لیکن اللہ نے بچا کے دکھا دیا. عیسیٰ ابن مریم کو بغیر باپ کے پیدا کیا, کوئی سائنسدان مانے گا؟ بولتے کیوں نہیں مانے گا. ایک ایتھیسٹ نے کہا جب سے یہ ویڈیو کیمرے ایجاد ہوئے کرامتیں بند ہو گئی ہیں. کسی نے جواب میں دیا کہ بندر کا انسان بننا بھی بند ہو گیا جب سے. کہتے ہیں نا سائنسدان کے بندر سے بنے ہیں. میں بھی جنگل میں گیا ہوں نا, وہاں شپاٹا اتنی مشکل سے, ایک اوکاچی مچی اتنی مشکل سے یاد ہوا تھا جاپان میں, ایک شپاٹا. تو وہاں اتنے بندروں کی قسمیں نظر آئی, کچھ دھوئیں نکال رہے ہیں. میں نے کہا کوئی ایسا بندر دیکھو یار جو تھوڑا تھوڑا انسان بننا شروع ہو گیا, تھوڑا سا لک آ رہا ہو. بے شک کروڑوں سال میں ہوا ہو بھائی, کروڑوں سال میں کچھ بندر تو ایسے ہوتے جو آدھے بندر ہوتے, آدھے وسیم لگ رہے ہوتے, افار لگ رہے ہوتے. ایک ایسی نسل ہونی چاہیے تھی نا. یہ کیا بات ہے کہ ڈائریکٹ بندر نے چھلانگ مان کے انسان بنا اور بیچ کی ساری نسلیں اچانک مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی. اس لیے یہ سب پھینکنے کی باتیں, اس طرح کی باتیں جب سائنٹسٹ کیا کریں تو بیٹھ کے لپیٹا کرو. اسی کوئی لاجک نہیں ہے, فضول باتیں ہیں بالکل. خدا سے باغی کر رہے ہیں تمہیں. میں تو بھی گیا, میں نے بندروں کو بہت غور سے دیکھا. جہاں بندر آتے میں دیکھتا تھا, میں نے شاید یہ والا بننے والا ہو, تھوڑا بن چکا ہو. کوئی بھی نظر نہیں آئے, یا تو بندر تھے یا ڈائریکٹ ہم انسان تھے. بیچ کی کوئی نسل ہمیں نظر نہیں. اور آپ کہہ سکتے ہو آپ نے ایک جنگل دیکھ لیا نا, ساری دنیا کے جنگل گئے ہو, تو ابے تم لوگوں نے تو ساری دنیا کے سائنسدانوں نے تو دیکھ لیا نا, کیمرے تم نے فٹ کر کے گئے ہو, تمہیں بھی اب تک کوئی نظر نہیں آیا. تو یہ نہیں ہو سکتا بھائی. اور اگر بندر سے بنا بھی ہے تو بندر کیسے بن گیا؟ بندر تک بننا آسان ہے. بندر بھی تو ایک اللہ کی مخلوق ہے. اس کی آنکھیں دیکھو, اس کی ناک دیکھو, یہ بھی سافٹ ویئر ہے بھائی. یہ بھی خود بخود ایوالو ہو کے یہاں تک نہیں پہنچ سکتے. تو میں کیا بات کر رہا تھا, ایک تو میں باتیں بھولنے بہت لگا. میں حافظہ کمزور نہیں ہے میرا, کہیں آپ سمجھیں کہ حافظہ کمزور, میرا توجہ ایک دم ایک ٹاپک کی طرف ہوتی ہے تو پورا اسی میں گھسیڑ دیتا ہوں میں اپنے آپ. تو میں یہ کر رہا تھا, ہاں عقیدے کی بات کر رہا تھا. توحید کے اسباب سے ہٹ کے کام کون کر سکتا ہے؟ اللہ. تبھی ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے. دعا کہتے ہیں اسباب سے ہٹ کے کسی کو پکارنا. پولیس سے ہم دعا نہیں مانگتے. تو آپ یہاں بیٹھے بیٹھے نبی کو پکارو گے تو یہ اسباب کے تحت نہیں ہے, یہ اسباب سے ہٹ کے ہے. لہذا یہ والی پکار شرک ہے. تو یہ شرک اللہ کے ساتھ ناشکری ہے کہ میں نے بنایا, میں نے پیدا کیا, اور میں نے پیغمبروں کو اپنے انٹروڈکشن کے لیے بھیجا کہ مجھے پکارو, تم نے اسی پیغمبر کو معبود بنا لیا. عیسائیوں نے کیا کیا ہے, کہا کہ عیسیٰ بغیر باپ کے پیدا ہو گئے. معاذ اللہ, کون ہے اللہ کو باپ بنا دیا؟ معاذ اللہ, نقل کفر. اللہ نے کہا واہ بھائی واہ, ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں آدم کی طرح ہے. آدم کے نہ تو باپ تھے اور نہ ماں تھے. تو اے عیسائیوں تمہیں کیا ہو گیا کہ آدم کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے, جو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا ہوئے, اور جو ماں کے ذریعے پیدا ہوا اس کو اللہ کا بیٹا کہہ رہے ہو. کہ تمہیں کیا ہو گیا بھائی, کیسی عقل ہے؟ کیوں نہیں کہہ دیتے اللہ نے اپنی خدا سے بغیر باپ کے پیدا کر دیا؟ کیا ہوتا ہے بھائی, اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو یہ ہمارا عقیدہ ہے بھائی. سارے اختیارات کس کے پاس ہیں؟ ہو سکتا ہے کچھ لوگ پھر یہاں ورغلائیں. لو بھائی, جبریل آئے تھے, انہوں نے کہا تھا لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا, اے مریم میں تجھے ایک بیٹا ہبہ کرنا چاہتا ہوں. تو اسباب کے بغیر بیٹا ہو رہا تھا نا, بغیر باپ کے بیٹا ہو رہا ہے, اسباب کے تحت ہے, وداؤٹ اسباب ہے, کوئی لاجک بنتی ہے. تو جبریل کیا کہہ رہے ہیں, میں دے رہا ہوں. اس کا مطلب جبریل بھی بغیر سبب کے بگڑی بنا سکتے ہیں, کام کر سکتے ہیں. نا 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 نا, یہ نسبت مجازی ہے. بعض دفعہ کام کوئی کر رہا ہوتا ہے, کسی سے لے رہا ہوتا ہے, تو نسبت مجازن اس کی طرف کر دی جاتی ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ جیسے قرآن میں آتا ہے کہ حلال و حرام کرنا صرف اللہ کا اختیار ہے, نبی